ناول وادی الحب از قلم عیشا گل ایپیسوڈ نمبر 8۔ یہ آج دونوں نواب زادیاں آئی کیوں نہیں؟ انشا کو انتظار سے شدید خوف ہونے لگی تو انہیں میسج کر ڈالا۔ سیمل کا اسی وقت جوابی وائس میسج موصول ہوا جبکہ زارا شاید گھوڑے گدے ہاتھی اونٹ بلکہ پورے کا پورا استبل بیچ کر سوئی پڑی تھی۔ جانا، آج ہم لوگ لمبی چھٹی پر ہیں۔ زارا تو اس وقت خراٹے لے رہی ہوگی جبکہ میں اس وقت دوران سفر ہوں، پرسوں آؤں گی۔ جبکہ زارا کو تم کل کان سے کھینچ کر لے آنا کیونکہ آج بھی اس نے بلا وجہ ہی چھٹی کی ہے اور اس کا کل کا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اوف، چھٹی کرنی مرنی تھی تو مجھے کم از کم بتا ہی دیتی، بھلا میں انتظار کرنے کی خوف سے تو بچ جاتی۔ انشا پیر پٹکتی کلاس روم کی طرف چلی گئی، سوچا پڑھائی میں دل لگا لے اور ان دونوں غدار صرف دوستوں کو کچھ وقت کے لیے بھلا دے۔ ایک تو پہلے ہی انتہا کی بوریت تھی، اوپر سے کلاس میں جانے پر معلوم ہوا کہ سر ہٹلر تو آج چھٹی پر ہیں، اس لیے پہلے 2 پیریڈ فری گزریں گے۔ اسے مزید خوف نے آ گھیرا۔ اف، کیا مصیبت ہے۔ وہ یہاں سے بھی پیر پٹکتی اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھی، بیگ کھول کر اپنا موبائل نکالا اور واٹس ایپ آن کر لیا۔ سیمل کے اور بھی میسیجز آئے پڑے تھے، کرنے کو کچھ اور تو تھا نہیں، اس لیے میسیجز ہی اوپن کر کے سننے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تم غصے سے تپ رہی ہوگی اور بالکل کسی لال منہ والے بندر نہیں بلکہ بندریہ جیسی خوبصورت لگ رہی ہوگی، مگر میری جان غصہ نہ ہو، میں کل تک واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ باقی ابھی کے لیے تم ایسا کرو کہ بیٹھ کر اپنے سب سے پیارے راج دلارے گلفام شہزادے کو یاد کرو۔ قسم سے بہت اچھا وقت گزرے گا تمہارا اپنے حالیہ منگیتر اور مستقبل شوہر کو سوچتے ہوئے۔ آخر میں سیمل نے آنکھ مارنے اور زبان نکال کے چڑھانے والا ایموجی الگ سے سینڈ کیا۔ میں یاد کر ہی نہ لوں اس بکرات کو، قسم سے ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، بے وفا قسم کا انسان ہے وہ۔ ہر جگہ ہر موقع پر اس نے مجھے نیچا دکھا کر میرے ساتھ غداری کی ہے، اول درجے کا غدار آدمی۔ وہ بڑبڑائی۔ سنو، تم اپنے سفر کو انجوائے کرو، زیادہ مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کس کو یاد کرنا ہے کس کو بھولنا ہے یہ میں خود طے کر سکتی ہوں، تم میری فکر مت پالو اور اپنی منزل پر دھیان دو۔ انشا نے سیمل کو میسج سینڈ کیا اور موبائل بیگ میں رکھ کر واقعی میں اسے سوچنے لگی۔ اسے وہ تھپڑ یاد آ گیا جو اسے بازل کی طوطا چشمی کی اور غلط بیانی کی وجہ سے اس کی بے قصور ہونے کے باوجود بھی موم سے پہلی بار پڑا تھا، جو شاید اسے ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ اسی تھپڑ کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ اس سے منگنی ایک نہ ایک دن ختم کر کے ہی رہے گی، بظاہر بات کر بھی لے لیکن اپنے دل کی کسی بھی سیٹ پر بیٹھنے کا حق اسے کبھی نہیں دے گی۔ یہ تب کی بات ہے جب انشا کام کے پہلے سال میں تھی اور بازل چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ بازل انشا سے 2 سال بڑا تھا مگر دونوں میں شروع سے ہی ایک دوسرے کے لیے لحاظ نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ بازل انشا کی طرف آیا تھا اور انشا اس وقت پوری طرح سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مگن تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، کچھ ویسے ہی اور کچھ بورنگ سی کتاب کو سامنے دیکھ دیکھ کر نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اور جس وقت اسے لگا کہ اب جمائیاں لے لے کر اس کا جبڑا تڑکنے والا ہے تب اس نے بازل کو کہتے سنا، انشا آؤ بیڈمنٹن کھیلیں، میں کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ اگرچہ ایسی پرکشش آفر ٹکرانے پر اس کے دل نے بڑے زبردست طریقے سے احتجاج کیا مگر اس نے بظاہر سکون سے جواب دیا، ٹیسٹ تو کل ہے نا، ابھی تو بہت وقت ہے، کل کر لینا۔ موم آ کر ابھی ٹیسٹ کا پوچھیں گی، اس کے لہجے میں کچھ پسپائی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب عروسہ اس کی اسٹڈی میں کافی انٹرسٹ لیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے کسی بھی معاملے میں کسی سے پیچھے نہ رہے، خاص کر پڑھائی کے معاملے میں۔ انشا ویسے تو پڑھائی میں بہت اچھی تھی مگر جب کبھی لاپرواہی کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاتی تو اس کی پکڑ ضرور ہوتی، مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عروسہ کو اب کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انشا کیا یاد کرتی ہے کیا بھولتی ہے۔ انہیں اس چیز کی تسلی تھی کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، پیپرز میں تو وہ اپنا 93% دے کر ہی آئے گی، 100% تو دینے سے رہی۔ میں کہہ دوں گا کہ میں نے ٹیسٹ لے لیا ہے۔ وہ مسلسل اسے اکسا رہا تھا۔ وہ ثبوت مانگیں گی؟ نہیں مانگیں گی، میری بات ہی بہت بڑا ثبوت ہے۔ انشا کو اس کا اتنے فخریہ انداز سے کہنا ایک آنکھ نہ بھایا لیکن بات تو سچ تھی۔ وہ پورے خاندان والوں کی نظر میں ایک ذمہ دار اور سمجھدار بچہ تھا۔ اب چلو بھی، سوچوں میں گھری انشا کو اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا، دل تو پہلے ہی بے ایمان ہو رہا تھا، سو فوراً اٹھ گئی۔ انشا، انہیں کھیلتے ابھی بمشکل 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ عروسہ نے لان میں آ کر اسے پکارا۔ وہ سٹ پٹائی اور پلٹی۔ بازل کی سروس کروائی گئی شٹل کاک اس کے شانے پر آ کر لگی۔ جی موم، اس نے شانہ سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم شاید ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی؟ عروسہ نے تیز لہجے میں تفتیش کا آغاز کیا۔ کر لی موم، اس نے فرما برداری سے جواب دیا، اور میں نے بازل کو ٹیسٹ بھی دے دیا۔ وہ مزے سے بولی۔ واٹ؟ بازل وہیں چیخ اٹھا۔ انشا اتنا جھوٹ نہیں بولتے۔ بازل نے طوطا چشمی کی حد کر دی۔ بازل؟ صدمے سے اس کی آواز حلق میں اٹکی۔ موم جھوٹ بول رہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں تو دکھا دو چچی کو وہ ٹیسٹ کاپی جس پہ تم نے ٹیسٹ دیا ہے۔ وہ اسے بری طرح پھنسانے کی کوشش میں تھا۔
मोम में सच चटाख। अरूसा का भारी भरकम हाथ उसके गाल पर पड़ा तो वो चकरा कर ही रह गई। आंखों के सामने सूरज चांद सितारे नाचने लगे। गाल गर्म होने के साथ लाल टमाटर जैसा हो गया। आंखों से टप टप आंसू बह निकले। जाहिर है इससे पहले कभी थप्पड़ जो खाने को नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है ना कि मुझे झूठ बोलने वाले इंसान से किस कदर नफरत है। आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से झूठे अल्फाज मत सुनो। 2 मिनट में अंदर आओ इंशा। वो हुक्म सादर करती अंदर चली गई। इंशा ने खा जाने वाली बल्कि खूनखार निगाहों से बादल की तरफ देखा। गाल से हाथ अभी तक नहीं हटा पाई थी कि कहीं उंगलियों के निशानात देखकर उसके मचलते दिल में मजीद ठंड न पड़ जाए। मजबूरी थी डियर। अगर ऐसा न करता तो तुम कल के टेस्ट में फेल हो जाती और फिर मुझ जैसे जहीन जहीन बंदे की कजन अगर फेल हो जाती तो बेइज्जती तो मेरी ही होती ना। कमीनेपन में अभी भी कमी नहीं आई थी। इतना ही अगर अपनी बेइज्जती का ख्याल था तो खेलने के ऑफर क्यों की फिर करने देते फिर मुझे टेस्ट की तैयारी। वो उसकी जलने कुटने से महसूस होता ये ख्याल उसे गुस्सा जब्त करने पर मजबूर कर रहा था। यार अब बोरियत भी तो दूर करनी ही थी ना। गुस्सा जब्त करना बहुत मुश्किल हो गया। इंशा ने पूरी कुव्वत से रैकेट उसकी तरफ उछाला। अगर वो बर वक्त उछल कर साइड पर ना होता तो उसके चेहरे पर तजुर्बाती आर्ट का शाहकार नमदार हो चुका होता। अल्लाह करे कि तुम खुद ही फेल हो जाओ। और गुस्से से उबलता वजूद लिए अंदर की तरफ बढ़ गई और कसम खा ली कि अब कभी उस बकरात से बात नहीं करेगी। उफ, क्या करूं टेस्ट का। एंशा को मैथ्स के सवाल की समझ नहीं आ रही थी। सनान भी घर पर नहीं था और इस वक्त सिर्फ वो गद्दार ही मौजूद था जो उसे ये सवाल समझा सकता था। मगर उससे कुछ समझने से बेहतर था कि वह वाकई में फेल हो जाती। बीना आप इसे समझती हूँ। वो उठकर बादल की बड़ी बहन बीना जो कि शादीशुदा थी और आजकल रहने आई हुई थी उनके पास जाने को तैयार हुई। उसका इरादा दादो को बादल की शिकायत लगाने का भी था। मगर वो इतनी देर तक नहीं जागती थी सो वो अगले दिन खास तौर पर शिकायत लिए चली है। उसके साथ मनहल भी थी। सारी दुख भरी दवादार दादो के कान में उंडेलने के बाद बादल को दादो की अदालत में हाजिर किया गया। दादो ने उसे कटहरे में खड़े होकर इंशा से माफी मांगने का कहा। पहले तो वह हैरत से दादो को देखता रहा मगर फिर माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। जानता था कि बगैर माफी मांगे तो यहाँ से बरी नहीं किया जाएगा। जी तो मलिका आलिया। वो उसकी सिमत मतवज्जा हुआ। इस नादान का मकल लाचार मसलूम खादम से आपकी शान में गुस्ताखी करने की खता सरजद हो गई है और ज़रा करम इस खाकसारी की खता से सिर्फ नजर करते हुए इसे अपने साया आतफत में लेकर इसकी इज्जत अफजाई फरमा दीजिए। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए इंशा के सामने झुकते हुए आजिज़ी से कहा, देखा देखा दादो आपने कि किस कदर तंज़ माजरत है। सीधी तरह एक हरपी सॉरी नहीं कह सकता था। इतना लंबा चौड़ा बयान देने की क्या ज़रूरत थी। वो अभी भी नाखुश थी। अच्छा बाबा सॉरी सॉरी। उसने बाकायदा कान पकड़ लिया। अब बस खत्म करो। चंदा अब बस भी कर दो माफ उसे। दादो ने उसे चमकाते हुए कहा तो वो जाओ जाओ माफ क्या कहती अपने बालों को जरा शान बेनियाजी से झटक गई। नवाजिश मोहतरमा। बाजिल ने ऐसे कहा जैसे उसने माफ करके कितना कोई बड़ा एहसान किया हो। दादो तो मामला सुलझ जाने पर अपनी नमाज के लिए उठ गई। इतनी बड़ी हो गई हो इंशा मगर हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। मतलब कि अभी भी तुम्हें अपने छोटे छोटे बेकार और फजूल सिर्फ नाम के मसाइल को हल करने के लिए दादों पर इन्हिसार करना पड़ता है। वैसे तुम अपनी अकल पर कब खड़ी होगी। जरिश उसका तमस्कर उड़ाती हुई बोली। जरिश उसकी चाचू की बेटी थी। वो तो उसकी मौजूदगी को ही अक्सर भूल ही चुके थे मगर वो मोहतरमा सारी अदालत लाइव देख चुकी थी और अब तबसरा करना अपना हक समझ रही थी और लॉन्च में ही बैठी हुई थी। जरिश से उनकी जरा कम ही बनती थी बल्कि इससे तो उसके घर वालों की नहीं बनती थी। यहाँ वो जब भी आते जरिश से उनकी मुलाकात शाहजनादर ही होती थी और जब भी होती तो बात हाय हेलो से बढ़कर तमस्खर पर आ रुकती। इससे बेशतर के मनहल और इंशा को जवाब देती बाजल बोल उठा। एक्सक्यूज मी आप कौन। बादल ने 2 मिनट में उसको बेइज्जत कर डाला। तुम जिस घर में बैठे हो मैं उसकी मालकिन हूँ। जरिश उसकी की गई बेइज्जती को सर से गुजारते हुए एक अदा से गोया हुई। पर मैंने तो सुना है कि इस घर की मालकिन दादो हैं। बादल ने उसकी खुशफहमी को पल भर में दो कोड़ी का करना चाहा। हाँ तो वो मेरी दादो हैं इस हिसाब से ये घर मेरा हुआ। जरिश बेतु के जवाब दे रही थी जिनका न सर था ना ही पैर। ओ अच्छा ऐसा है तो फिर तो वो मेरी भी दादो हैं तो इस हिसाब से इस घर का मालिक मैं भी हुआ। बादल सीने पर हाथ बांधे दो बदो बोलता उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। जरिश को लगा उसकी बोलती बंद हो गई तभी गो टू हेल्प बोलती पाँव पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। ये नकचड़ी कुछ ज्यादा ही हवाओं में नहीं उड़ने लगी। लगता है इसके पर काटने पड़ेंगे। पिछली बार भी इसने अच्छे खासे मोड़ के सत्यानाश करके रख दिया था। क्या ख्याल है इस बार इसे सबक न सिखाया जाए। बादल के जहन में फिर से कोई शैतानी जन्म ले रही थी। ऐसे लोग किसी भी बात से सबक हासिल नहीं करते लिहाजा तुम्हारी कोशिश टाइगर जाएगी सो रहने ही दो। मनल ने उसे फजूल मुशक्कत से बचाना चाहा। सबक ना सही मगर सजा तो जरूर बनती है। उस बदतमीज को भी तो पता चले कि आखिर उसने पंगा किससे लिया है। अब की बार इंशा भी बोली। वो भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दिलो जान से राजी थी। ये हुई ना बात पार्टनर। ये कहते हुए बादल ने हाई फाई लेनी चाहिए
تو انشا کی طرف سے جلتی گھوری، جس کا مطلب تھا کہ مسٹر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، دے کر اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں ہی تھم گیا۔ اچھا مگر کرنا کیا ہے؟ منہل نے پوچھا۔ میں تو اپنا کام بحسن خوبی سے نپٹا لوں گا اگر تم لوگ سن لو کہ کرنا کیا ہے۔ بازل رازانہ انداز میں انہیں سب بتانے لگا، جس کے بعد وہ لوگ کچن میں گھس گئیں اور بازل گھر سے باہر نکل گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد زرش ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور ہاتھ میں پکڑا پیکٹ عبدل چوکیدار کے منہ پر مارنا چاہا۔ اس نے نہایت پھرتی سے سائڈ پر ہوتے ہوئے خود کو اس ڈرون حملے سے بچایا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ زرش کا اشارہ ان میچوں والے لڈوؤں کی طرف تھا جنہیں منہل اور انشا نے تیار کیا تھا، جبکہ خوبصورت سا پیکنگ کور بازل لے آیا تھا۔ اور پھر بازل نے اپنے موبائل سے لاؤنج کے فون پر کال کر کے عبدل کو زرش کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئی تو منہل اور انشا جو زرش کے ساتھ والے کمرے میں چھپی کھڑی تھی، اس کے کمرے میں گھس گئی۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی تبھی موبائل ان لاکڈ پڑا تھا، شاید وہ استعمال کرتی جلدی میں ایسے ہی چھوڑ گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوست کے بجائے کئی دوستوں کے نام لکھ لیے اور لسٹ بازل کو تھما دی۔ بازل جو کہ زرش کا سر کھا کے ابھی فری ہوا تھا اور وہ آخر میں رانگ نمبر کہہ کر ریسیور پٹک کر چلی گئی تھی، تب اس نے ایک دوست کا نام چنا اور اس کے نام سے اسے لڈو بھجوا دیے عبدل کے ہاتھ۔ ہاں، عبدل بھی ان کی شرارت میں برابر کا شریک تھا، جبکہ انشا اپنے لیے میٹھے لڈو بنا کر بے صبری سے اس لائیو شو کا انتظار کر رہی تھی۔ اور آخر وہ گھڑی آ ہی گئی تو اس نے لڈو بھر کر منہ میں ڈالا۔ مجھے تو لڈو لگ رہے ہیں۔ عبدل بھی بغیر روپ میں آئے لڈو کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ زیادہ ہی بکواس کرنی نہیں آتی تمہیں، دیکھنا تمہاری تو میں چھٹی کرواتی ہوں۔ عبدل، جب تمہاری یہاں سے چھٹی ہو جائے تو ہماری طرف آ جانا، ہم 1000-2000 تو تمہیں زیادہ ہی دیں گے۔ انشا نے لڈو کھاتے ہوئے بڑے آرام سے جلدی پر تیل چھڑکا۔ ارے واہ انشا، یہ خوب کہی تم نے، یقیناً عبدل بہت خوش رہے گا وہاں، اپنے گھر جیسا ماحول جو ملے گا اسے۔ بازل نے بھی مزید آگ بھڑکانے کی خاطر اور تیل چھڑکا۔ اگر تمہارے منہ لگنا میں اپنی انسلٹ نہ سمجھتی تو اس کا جواب تمہیں ضرور دیتی۔ زرش قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتی کس مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے کھڑی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ دیکھیں محترمہ، اطلاعاً عرض ہے کہ مجھے منہ لگائے بغیر بھی آپ اپنی اچھی خاصی انسلٹ کروا چکی ہیں۔ جاہلوں کی طرح چیخ کر اب مزید گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر سر پر برف رکھیں تاکہ لڈوؤں کی تاثیر کم ہو۔ وہ مسلسل اس کے غصے کا باعث بن رہا تھا۔ دیکھا، آخر عیاں ہو ہی گئی نا تم، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ایسی اوچھی حرکت تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ اسے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی، مگر ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ گھر بھر کر لاڈلا تھا وہ، اس کی بجائے الٹا سب اسے اٹھا کے پھینک دیتے۔ بس جی، ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ تو ناچیز ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو ذرا خم کیا۔ بڑی توپ چیز ہو تم، نپٹ لوں گی تم سے، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں مجھ سے پنگا لینا۔ وہ غصے سے کھولتی سیڑھیاں واپس چڑھ گئی۔ واہ، سواد آ گیا بادشاہو۔ انشا کے چہرے سے خوشی کے تاثرات صاف جھلک رہے تھے، جنہیں دیکھ کر بازل کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ موم کہاں ہے؟ لنچ پر سب موجود تھے سوائے عروسہ کے، وہ شاید کہیں آؤٹنگ پر گئی تھی۔ یہی سوچ کر سنان پوچھ پڑا، بیگم صاحبہ تو اپنے کمرے میں ہے، میں نے لنچ کا پوچھا تو کہنے لگیں کہ لنچ دوستوں کے ساتھ کر رہی ہیں۔ نوری نے ٹیبل پر پانی کا بھرا جگ رکھتے ہوئے بتایا۔ واہ، آج تو لگتا ہے لنچ بہت ہی زبردست بنا ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے۔ انشا نے کھانے کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ یہ خوشبو تو سنان کی بھوک میں بھی اضافہ کر رہی تھی، اس لیے اس نے بے صبری سے کھانا شروع کر دیا۔ ارے واہ بھائی نوری، آج تو لنچ میں تم نے کمال ہی کر دیا، سنان نے پلاؤ کھاتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، دل کر رہا ہے کہ انگلیاں چاٹ لوں۔ انشا کی اس بات پر سنان اور غازی دونوں ہنس پڑے۔ انشا باجی، یہ سارا کھانا میں نے نہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، ہاں وفا باجی نے بنایا ہے۔ نوری نے ان سب پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ پلاؤ کا چمچہ منہ تک لے جاتا سنان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ لنچ وفا نے بنایا، مگر کیوں؟ سنان سمجھ نہ پایا کہ یہ سارا کھانا وفا نے آخر کیوں بنایا۔ صرف سنان ہی نہیں بلکہ انشا اور غازی بھی کھانے سے ہاتھ روک کر نوری کی طرف متوجہ تھے۔ وہ سنان بھائی، صرف آج کا ہی نہیں بلکہ اب سے روز کا کھانا وفا باجی ہی بنایا کریں گی۔ مگر کیوں؟ آخر وہ کیوں بنائے گی یہ سب؟ سنان اب کی مزید الجھا تھا۔ اصل میں بیگم صاحبہ نے انہیں آج سے اس گھر کا ملازم قرار دیا ہے، یہ کہہ کر کہ کھانا، صفائی، کپڑے، برتن سب۔ واٹ ربش! سنان غصے سے بیچ میں بولتا ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹکتا کرسی زور سے گھسیٹے اٹھا اور عروسہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں موم، آپ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بغیر نوک کیے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ عروسہ اپنے ہیوی ڈریس چینج کیے لائٹ یلو کلر کا ہلکا پھلکا ڈریس پہنے ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ پہلی بات سنان کہ تمہیں سب مینرز بھول گئے کہ کسی کے کمرے میں ہمیشہ نوک کر کے آتے ہیں، اور دوسری بات کہ آخر ایسا کیا کر دیا؟
ایسا کیا کر دیا میں نے جو تمہیں سے تن فن کرتے میرے کمرے میں چلے آئے؟ جواب دو۔ عروسہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ موم، آپ نے وفا کو اس گھر کی ملازمت کرنے کا کہا بھی کیسے؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر مہمان ہے؟ وہ مجبور اور لاچار ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں نوکروں کی حیثیت میں شمار کرنا شروع ہو جائیں۔ عروسہ نے بے پناہ استجاب سے اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھا جو آج پہلی بار ان کے سامنے کھڑا ہوا ان سے جواب طلب کر رہا تھا، اس لہجے میں بات کر رہا تھا جو اس نے آج سے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ عروسہ کے دل میں ان ساس بہو کے لیے اور بھی کدورت پیدا ہوگی۔ ہاں، اگر مہمان ہے تو مہمان بن کر ہی رہنا، پھر اس گھر کے افراد کو اپنے پیچھے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ ان سے خدمتیں کیوں کروائی جا رہی ہیں؟ اپنی اوقات میں رہ کر دن کیوں نہیں گزارے؟ عروسہ کا اشارہ جس طرف تھا سنان اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ یہ سب میں اپنی مرضی اور خوشی کی خاطر کرتا ہوں موم، ایسا کرنے کو مجھے وہ لوگ نہیں کہتے۔ آپ آخر انہیں اتنا غلط کیوں سمجھ رہی ہیں؟ کیوں رکھا ہے اپنے دل میں ان کے لیے اناد؟ وہ اب کی قدرے نرم پڑا تھا مگر عروسہ ابھی بھی اسی اکڑ میں تھی۔ سنان بالکل ٹھیک کہہ رہے عروسہ، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے گھر میں ملازمین کی کمی ہے کیا؟ غازی بھی چلے آئے اور مداخلت کی۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اس گھر میں کس کو کیا حیثیت دینی ہے اور کہاں تک محدود رکھنے ہے غازی، آپ کو مجھے بتانے یا سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنان تم بھی سن لو کہ اگر وہ اس گھر کے ایک چند کام کر لے گی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی، اور میں مانتی ہوں کہ میں نے اسے آرڈر دیا تھا مگر اس نے بھی میرے آرڈر کی تعمیل کی تھی، نہ صرف تعمیل کی بلکہ سیلری لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یہاں کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ عروسہ نے جان بوجھ کر بات کو گھما کر اس انداز میں پیش کیا کہ سنان ٹھنڈا پڑ جائے اور اسے وفا کی اپنی مرضی قرار دے کر بات کو یہیں پر ختم کر دے۔ سنان نے حیرت سے عروسہ کو دیکھا، اسے یقین نہ آیا، ایک پل لگا اسے کچھ سوچنے میں، اور پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑی انشا کمرے سے آتی ساری آوازوں کو سن رہی تھی۔ موم کی کارستانی پر اسے بھی دکھ پہنچا، وہ بھی سنان کے پیچھے جانے لگی مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں ٹھہر گئی۔ وفا، کمرے میں آتے ہی اس نے قدرے سخت لہجے میں وفا کو مخاطب کیا۔ احان کو دوائی دے کر اٹھتی وفا سنان کے اس لہجے سے گھبرا کر اس کی طرف پلٹی۔ زلیخا دوپہر کا کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا باہر آ سکتی ہیں؟ سوئی ہوئی زلیخا کا خیال کرتا اسے آرڈر دیتا سنان بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل رہا۔ الجھن میں گری وفا اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی۔ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا وفا؟ سنان کے لہجے میں گلا تھا، شکایت تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وفا کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ آپ نے موم کو؟ او تو یہ بات ہے۔ سنان کی اس آدھی بات سے ہی وفا کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وفا، آپ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ اس گھر میں بالکل ہماری طرح رہیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں لیں، جہاں چاہیں جائیں، مگر آپ نے… سنان نے دکھ کے ساتھ بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ سنان، یہ سب میں بھی اپنی خوشی سے ہی کر رہی ہوں۔ وفا کو کام کرنے میں واقعی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وٹ؟ خوشی؟ کیسے خوشی؟ سنان کو اس کا اتنے آرام سے یہ بول دینا ناگوار گزرا کہ وہ آخر اپنی بے بسی کو اپنی خوشی کا نام کیوں دے رہی ہے۔ اسے خوشی نہیں، مجبوری کہتے ہیں وفا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی حامی اس لیے بھری کیونکہ آپ خود کو ہمارے ماتحت سمجھ رہی ہیں۔ وفا، ہم تو عاجز سے بندے ہیں، سب کو پالنے والا اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ یقین جانیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہاں ملازمت نہ کرنے سے آپ کو کوئی سہولت میسر نہیں کی جائے گی تو یہ غلط ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی، سو اس لیے آپ اس کام کو آج اور اسی وقت یہیں ختم کرتی ہیں۔ بولیں، کرتی ہیں؟ وہ اسے ملازمت چھوڑنے کا کہہ رہا تھا جبکہ اس نے تو کوئی ملازمت شروع ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو واقعی میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر کام کر رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ یہ سنان کا گھر جو تھا۔ بولیں وفا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر سنان نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھیں سنان، مجھے یہاں کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مگر مجھے ہے مسئلہ وفا۔ میں یہاں آپ کو کام کرنے کے لیے نہیں لایا ہوں۔ وہ سختی سے گویا ہوا۔ کتنا ناگوار گزر رہا تھا سنان کو اس کا کام کرنا، وفا کو جان کر اچھا لگا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے تو… وفا نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کے سے انداز میں پوچھا۔ تو میں منع کر دوں گا، اور اگر میں منع نہ ہوئی تو میں سختی سے منع کروں گا، اور اگر میں تب بھی باز نہ آئی تو میں آپ کو ڈانٹوں گا، اور اگر میں… بولتی بولتی وفا اس کی ڈانٹ والی بات پر پھر سے غور کرتی، نہ جانے کیوں مسکراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا میں نے آپ کو مجھے ڈانٹنے کا حق دیا؟ وفا نے یہ بات بغیر کسی غصے اور ناگواری سے بلکہ کچھ جاننے کے لیے جان بوجھ کر پوچھی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ حق زبردستی لے لیا ہے تو… سنان کے سوال میں بھی جواب چھپا ہوا تھا۔ ایسے تو مت دیکھو مجھے، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ میرا موڈ فی الحال غصیلا قسم کا ہے۔
سنان کی اس بات پر وہ ہڑبڑا کر پلکیں جھکا گئی۔ سنان کو اس کی صدا نے جیسے گھائل ہی کر دیا۔ دیکھیں سنان، میں کام کروں گی۔ جھکی پلکوں اور جھکے چہرے کے ساتھ وفا نے ایک بار پھر وہی بات کی۔ ابے یار، اچھا بھلا رومانٹک ماحول بنا ہوا تھا، سنان نے دل ہی دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں اماں جی سے بات کروں گا، سنان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ مگر وفا تو اس کے لفظ تمہارے پر ہی ٹک گئی تھی۔ وہ آپ سے اب تم پر اتر آیا تھا۔ وفا کو برا نہیں لگا، اسے حیرت ہوئی، بلکہ آج تو وہ اسے حیران ہی کر رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں اماں جی سے نہ صرف بات کر چکی ہوں بلکہ انہیں سمجھا بھی چکی ہوں، وفا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھا چکی ہوں انہیں؟ سنان نے باریک بینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے اگلوانے والے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ میں، وہ رکی، یہی کہ کیا وفا؟ یہی کہ میں اس گھر کو سنان کا گھر سمجھ کر کام کر رہی ہوں۔ میں سیلری اسی لیے نہیں لوں گی کیونکہ مجھے احساس نہ ہو کہ میں واقعی میں اس گھر کی ملازمت کر رہی ہوں۔ جیسے آپ ہمارے لیے اتنا سب کچھ اپنی خوشی اور مرضی سے کرتے ہیں، ویسے ہی میں بھی یہ سب اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہی ہوں اور کروں گی۔ مجھے بالکل کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ اچھا لگے گا اگر اسی بہانے آپ سب کے ساتھ بھی وقت گزارنے کو مل جائے گا، بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا جو مجھے نہیں آتا۔ مجھے کام کرنے کی عادت ہے، مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ تو اچھا ہے کہ آنٹی نے ہی مجھے بلوا لیا، ورنہ تو شاید میں خود ان کے پاس چلی جاتی۔ او، تو یعنی احسان کا بدلہ چکا رہی ہو؟ سنان کو وفا کی سنان کا گھر سمجھ کر کام کرنے والی بات اچھی لگی تھی، مگر اس کے بعد اس کی باتوں سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کا احسان چکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کے فرد ہیں، تو اپنے گھر میں کام کرنے سے کوئی ملازم تھوڑی نہ بن جاتا ہے۔ اس نے فوراً سنان کی بات کی تردید کی۔ میں تو آپ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے کہہ رہا تھا، لیکن جب آپ کو ہی کوئی مسئلہ… نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے وفا نے جلدی سے کہا تو سنان ہلکے سے ہنس پڑا۔ لیکن ایک چیز کا تم وعدہ کرو گی مجھ سے؟ اس نے گویا ایک شرط رکھی تو وفا الجھی۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ تم واقعی میں کام اسے بالکل اپنا گھر سمجھ کر کرو گی، مطلب کہ جب دل کیا آؤ گی، جب دل نہ کیا تم نہیں آؤ گی، اگر تھکو گی تو آرام کرو گی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئی ہوگی، کوئی زبردستی نہیں ہے، سب تمہاری مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ جی، وفا نے معصومیت بھرے لہجے میں جی کہا تو سنان کے دل نے اسے ایک بار پھر سے مسکرانے پر مجبور کیا۔ ویسے ایک بات بولو، کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہو تم؟ سنان نے اس محبت بھرے انداز میں کھانے کی تعریف کی جیسے کہ اظہار محبت کر رہا، اور وفا بھی ایسے شرما گئی جیسے اسے ہاں کہنی ہو۔ جب مجھے معلوم پڑا کہ کھانا تم نے بنایا، میں تو غصے سے کھانا وہیں چھوڑ کے مام کے پاس چلا گیا۔ اتنی بھوک لگی تھی، مگر مشکل سے ہی ایک نوالا لے پایا تھا۔ آدھی پلیٹ ڈٹ کے ندیدوں کی طرح خالی کرنے والے سنان نے کھانے کی بات کو ایک نوالے پر ہی ختم کر دیا۔ کیا آپ کو اتنی بھوک تھی اور آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وفا ایسے بولی جیسے اس کی فکر میں کھلی جا رہی ہو، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ جا کر کھانا کھا لیں، کیونکہ اب تو روز میں ہی بنایا کروں گی۔ تو کیا آپ روز ایسے ہی کھانے سے اٹھ جایا کریں گے؟ نہیں، بلکہ اب تو میں وقت پر بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر خوب سیر ہو کر کیا کروں گا۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بلکہ شاید کوئی جادو ہے۔ سنان نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ سمر بھی یہی کہا کرتے۔ روانی میں چلتی زبان کو وفا نے دانتوں تلے دبایا اور کن نظروں سے سنان کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے رنگ سمر کا اس طرح ذکر سن کر پھیکے پڑ گئے تھے۔ میں چلتا ہوں اب، سنان مزید کوئی بات کیے بغیر سنجیدہ سے لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وفا اس کو آخر تک جاتے دیکھتی رہی، دل اندر سے دکھ سا گیا تھا اور خود کو ملامت کرنے کا جی ٹھہرا۔ وفا کو اس کا ایسے چلے جانا برا لگا تھا، لیکن غصہ اس پہ نہیں خود پر آ رہا تھا۔ سنان ڈرائنگ روم میں آیا تو انشا تب سے کھڑی اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تم تب سے یہیں کھڑی ہو؟ سنا نے اسے کرسی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ پوچھا۔ جی بھائی، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، جیسے تمہیں پتا تھا کہ میں لنچ کرنے ضرور آؤں گا، سنان نے چھوڑے ہوئے پلاؤ کی پلیٹ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یقین تو نہیں تھا، ہاں مگر گمان ضرور تھا، بلکہ اگر سچ بات بتاؤں تو اتنا لذیذ کھانا مجھے یہاں سے ہلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ انشا نے آخر میں کچھ شرارت اور کچھ حسرت سے لوازمات سے بھری میز کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ساری کی ساری حسرتیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے کبابوں سے انصاف کرنے لگے۔ ڈرامہ کوئین، تمہارا تو اس ویک آزاد کشمیر ٹور جا رہا تھا نا؟ سنان کو یاد آیا۔ جی جا رہا تھا، مگر فی الحال ڈیلے ہو گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پرنسپل محترم کی طبیعت ناساز پڑ گئی ہے اور ان کے کچھ لاڈلے ٹیچرز ان کے بغیر ایک قدم بھی اٹھانا نہیں چاہتے، تبھی رکے ہوئے ہیں۔ او آئی سی، تب تک تم یہیں گھوم پھر کے انجوائے کر لو۔ بلکہ وفا… اہم کیا وفا؟ سنان اپنے دل کی بات زبان تک لاتا لاتا رہ گیا۔ بولے نا بھائی، یہی کہنا چاہ رہے نا کہ وفا آپی کو اسلام آباد گھمایا جائے؟ میں سب اچھے سے سمجھتی ہوں۔ انشا کھانے سے ہاتھ روکے اب پوری طرح سے سنان کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں، بہت سمجھدار اور عقل رکھتی ہو،
तभी पेपर्स में 93% पर आकर तुम्हारी अकल काम करना बंद हो जाती है। मॉम, और कुछ कुछ बाजिल वाला जलता हुआ गोला आज सनान ने उसकी तरफ फेंका। भाई अब आप भी चुप करके खाना खाओ इंशा। सनान ने मज़ीद सुनने से इनकार करते हुए खाने का हुक्म सादर किया तो वो मुंह बनाती हुई न जाने क्या बड़बड़ाती हुई खाने में मशगूल हो गई। वफा, अहान कहाँ है? कमरे में सिर्फ अम्मा जी और वफा को ही देखकर सना ने पूछा। भाई लॉन में क्या है? सनान अक्सर अहान के साथ खेलने चला आता था, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल, तो कभी बाहर घुमाने ले जाता। वफा और सुलेखा उससे मना ही करती रह जाती मगर वह उनकी एक न सुनता, बल्कि वापसी पर हमेशा शॉपर भर भर के कुछ न कुछ उठा लाता। वफा के बताने पर भी वो जब कमरे में ही बैठा रहा तो वो सोच में पड़ गई कि ये अहान को ही देखने आया है या बात कुछ और है। उसने देखा कि कल समर वाली बात की जिक्र पर जो रंग सनान के चेहरे पर आए थे वो आज दूर दूर तक नहीं थे। वफा, आज तो मेरे साथ चलोगी अहान का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए? वफा और सुलेहा जो उसकी आधी बात पर चौंकी थी कि कहाँ जाना है, अब पूरी बात पर एक बार फिर से हैरान होगी। सनान आप ये सब। वफा प्लीज कुछ मत कहना, ना ही इनकार करना, जानती हो ना ये इनकार करने पर नुकसान तुम्हारा नहीं बल्कि अहान के स्टडी का होगा। मैंने देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट है वो, मगर तुम उसे घर में बिठा के उसकी सारी जहानत जाया करने के चक्कर में हो। सनान जानता था कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करी बल्कि वो तो सिरे से मजबूर थी। कहाँ से करती इतना सब उसे लिए उसे डांटने वाले अंदाज में कह रहा था कि वह कुछ बोलने से पहले ही चुप कर जाए, और हुआ भी ऐसा ही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा खूब पढ़े, मैं भी उसकी जहानत को यूं जंग लगाना नहीं चाहती, मगर मगर से आगे कुछ नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ और आप दोनों को बस यही बताने आया था कि आज हम आज ही जाएंगे हान के एडमिशन करवाने। उसने अटल लहजे में कहा। और कितना कुछ करोगी बेटा हमारे लिए, कुछ तो हमें खुद भी करने दो। जुलेखा जैसे थके से अंदाज में गोया ही। अम्मा जी, आपके बेटे के होते हुए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कितने मान से बोला था वो, बस यही बोलकर हमेशा तुम मुझे चुप करवा देते हो। जुलेखा ने मोहब्बत भरे अंदाज में गिला किया। अरे अम्मा जी, आप चाहे जितनी मर्जी गिले शिकवे कर लिया करें, मगर मुझे इस तरह इनकार मत किया करें। माएँ तो बेटों पर अपना पूरा हक रखती हैं। मेरी तो हसरत ही है कि आप कभी मुझ पर अपना हक जताते हुए मुझसे कुछ मांगे। इस बात पर अलमारी में कपड़े हैंग करती वफा ने हाथ वहीं रोके और गर्दन घुमाकर उसे देखा। जुलेहा के घुटनों में बैठा वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे वाकई में जुलेहा उसकी असली माँ हो और वो उन्हें लाड दिखा रहा हो। वह कैसे इतनी जल्दी उनके दिलों में घर कर गया, उनसे इतना अटैच हो गया कि वफा को भी खबर न हुई। अपना तो पहले से ही लगता था मगर अब जैसे बन ही चुका था। मैं बस अभी कुछ देर तक आता हूँ वफा, तुम रेडी रहना, अहान को भी साथ लेकर जाना है, ओके? सनान उसे एक बार फिर से याद करवाता पलट गया जबकि वफा सिर्फ सर हिला गई। वफा अपनी चादर लिए जाने को तैयार अहान को लॉन से लेने कमरे से निकली तो एक लड़की को अपनी तरफ आता पाकर वहीं रुक गई। बाहर जाने की खातिर चेहरे को चादर से छुपाया हुआ था। ये कौन थी, उसे तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रॉयल ब्लू टी शर्ट साथ वाइट आई जीन्स पहने जो कि टखनों से ऊपर तक थी, कंधों तक आते बाल और हाथ में सन ग्लासेस पकड़े वो उसी की तरफ आ रही थी। वो रुशेल थी और अब उसके बिल्कुल पास आ गई और उसके रूबरू खड़ी होगी। सुना था कि सनान किसी चीप फैमिली को उठा लाया तो सोचा जाके देख ही आऊं। वो उसे बगौर देखती हुई बोली। सादा सा बल्कि हल्के सब्ज रंग का सूट पहने कॉपर कलर की चादर लिए वो लग तो बहुत प्यारी रही थी, मगर फैशन की दुनिया में रहने वाली रुशेल को वो वाकई पेंडू ओल्ड फैशन से दिखाई दी। अपना चेहरा तो दिखा, क्या लड़कियों से भी शरीफ पर्दा करती हो? रुशेल ने ये कहते हुए एकदम से उसके हाथ को झटका जिससे वो चादर पकड़े चेहरे को छुपाए हुए थी। ये क्या बदतमीजी! वफा बोलते बोलते रुकी। ओह, तो मुंह में जुबान भी है तुम्हारे, मुझे तो मालूम ही। रुशेल की अपनी जुबान मुंह में ही रह गई जब उसने अपनी नजरों को वफा के चेहरे पे जूम किया। दुधियाली रंगत, सुर्खकाल पतली नाक जिसमें बहना लौंग धूप के सबब लिशकारे मारा था, नीली मेघ समंदर जैसी आंखें और उन पर झुकी लंबी घनी पलकें, कुदरती ब्राउन बाल जो चादर के हट जाने से दिखाई दे रहे थे, छोटे भरे भरे से गुलाबी माइल हॉट वो बिलाशुबा हुस्न का पेकर थी जो एक बार देखता तो नजरें हटाना भूल जाता। रुशेल के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी एकटक उसे तके ही जा रही थी। आप कौन है? वफा ने मुसलसल खुद की तरफ देखती उस लड़की के लिए अपने दिल में नागवारी महसूस करते हुए पूछा। मैं? वो रुकी और फिर कुछ सोच कर मुस्कुराती हुई बोली। मैं सनान की गर्लफ्रेंड हूँ। दिल में कुछ टूटा था वफा के चेहरे पर, जैसे एक रंग आया एक रंग गया। सबसे पहला ख्याल जो दिल में जागा वो ये था कि क्या वाकई में सनान की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, और दूसरा ख्याल ये था कि ऐसी लड़की सनान की पसंद क्यों कर हो सकती है। मगर तीसरा ख्याल जो इन इन पहले दोनों ख्यालों की नफी कर रहा था वो ये था कि सनान तो तुम्हें चाहता है वफा।
یہ اس کے دماغ کا نہیں بلکہ دل کا خیال تھا۔ یہ الفاظ وہ اپنے منہ سے نہیں ادا کر سکتی تھی، مگر دل ہمیشہ ہر پل یہی کہتا تھا کہ سنان کے دل میں تمہاری خاص جگہ ہے۔ سنان کا اسے پہلی بار یوں دیکھنا اور پھر دیکھتے ہی رہنا، سنان کا اس سے ملنے آنا اور پھر اس کی شادی شدہ ہونے کی خبر سن کر بغیر کچھ کہے خاموشی سے لوٹ جانا، سنان کا سب کچھ چھوڑ کر صرف ان کی مدد کو آنا، یہ سب اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ یہ سب اس کی محبت کی خاطر کرتا ہے جو اسے وفا سے ہے۔ ابھی تو صرف گرل فرینڈ ہوں، مگر بہت جلد میری اور سنان کی شادی ہو جائے گی۔ اس کو خاموشی سے کھڑا دیکھ کر روشیل نے ایک اور تیر چھوڑا، اس کا دل اس نشتر ہوتے تیر سے بلبلا اٹھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ صرف اتنا ہی تعارف کافی ہے میرے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر دل پہ کچھ گرم گرم سا گر رہا تھا، شاید یہ آنسو ہی تھے جو آنکھوں کے بجائے دل پر ٹپ ٹپ کر کے برس رہے تھے۔ وفا کو اس لڑکی سے نہ جانے کیوں جلن سی ہونے لگی۔ وفا، میں کب سے تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں اور تم یہاں کھڑی ہو؟ سنان کب اس کے پاس آیا، اسے کہاں خبر ہوئی، اور تو بس روشیل کی کہی گئی باتوں میں ہی گھری ہوئی تھی۔ سنان کی آواز پر اس نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھا۔ وفا کی نظروں میں شکایت تھی، غصہ تھا، یا کچھ ٹوٹ کر پیچھے جانے کا احساس۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی صحیح قرار نہ دے پایا، مگر کچھ تو تھا جو اس کو بھی الجھا گیا۔ وفا نے جلدی سے نظریں پھیری اور بولی، میں بس آہان کو لے کر آ رہی تھی۔ وفا، آہان تب سے میرے ساتھ گاڑی میں ہی ہے، چلو آؤ آپ۔ سنان اسے کہتا روشیل پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا اس کے پاس سے گزرنے لگا، جب روشیل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ سنان، اتنی بھی کیا بے اعتنائی، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر روشیل، میں کب ناراض ہوں تم سے؟ سنان نے حیران ہوتے ہوئے قدرے نارمل لہجے میں کہا، تو پھر مجھ سے کچھ کہے بغیر، کچھ سنے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ روشیل جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی تھی کہ وفا کو واقعی میں محسوس ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ضرور ہے۔ روشیل، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، فی الحال میں ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ زبردستی مسکراتا ہوا اس کے پاس سے گزر کے، جبکہ وفا اس کی اس مسکراہٹ کو کچھ اور ہی رنگ دے گی۔ وفا، آ جاؤ۔ سنان کے پیچھے قدموں کی کوئی آہٹ نہیں تھی، اس نے اپنے پیچھے خاموشی محسوس کرتے ہوئے بغیر مڑے اسے دیکھا۔ وفا کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے آگے بڑھ گئی، اتنی خوبصورت لڑکی تو ہر دوسری لڑکی کے لیے کسی خطرے سے کم نہ ہوگی۔ روشیل بھی اس کی خوبصورتی سے گھبرا سی گئی تھی۔ سنان کا انہیں یہاں لے کر آنا اور پھر بقول روسا کی ان کی خدمتیں کرنا، انہیں وقت دینا روشیل کے دل میں واقعی خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ اس سے جان بوجھ کر سیدھے سیدھے وفا کے دل پر وار کیے۔ وفا کا چہرہ کھلی کتاب کی مانند تھا، وہ اپنے چہرے پر آئے تاثرات کو چھپا تو سکتی تھی، مگر جب کوئی اچانک ہی ایسی باتوں سے حملے کر دے تو فوری طور پر ایسا کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تبھی روشیل بھی جان گئی کہ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ واقعی میں اثر کیا ہے، یعنی وفا میڈم بھی سنان میں انٹرسٹڈ ہے، اور سنان بھلا اتنی حسین لڑکی کو کیوں کر چھوڑنے لگا؟ ایک تو پہلے ہی سنان کو پانا مشکل دکھائی دیتا تھا، اب تو اور بھی مشکل بن گیا۔ ہار تو میں نے بھی نہیں مانی، تم جیسی ایک کیا 100 لڑکیاں بھی آ جائیں تو سنان کو مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ روشیل ہاتھ جھاڑتی گیٹ سے باہر جاتے سنان اور وفا کو دیکھتی خود بھی وہاں سے پلٹ گئی۔ سنان نے نوٹ کیا کہ وفا جاتے وقت بھی پورا راستہ خاموشی رہی، آہان کی ٹیسٹ کے دوران بھی وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے یہ اس کے بیٹے کا نہیں اس کا امتحان ہو، کھوئی کھوئی سی سوچوں میں گم۔ اور اب واپسی پر بھی وہ چپ بیٹھی تھی، آہان کوئی بات کرتا تو سر ہلا دیتی، بلکہ ایک دو دفعہ آہان نے بھی پوچھا کہ ماما آپ اداس ہیں، تو وہ زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ وفا، کیا بات ہے؟ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں تم کافی خاموش خاموش سی ہو، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ آخر اس کی اتنی لمبی خاموشی سے تنگ آ کر پوچھ ہی بیٹھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی چپ ہوں۔ وفا اب کی بار مسکرا بھی نہ سکی، سنا نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا اور کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، روشیل کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ کون روشیل؟ وفا نے چونک کر پوچھا، مگر پھر یاد آنے پر بولی، او اچھا، وہ روشیل، کچھ خاص نہیں، بس اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ اچھا، تو کیا تعارف کروایا اس نے اپنا؟ سنان ڈرائیونگ کرتا وقفے وقفے سے اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ وہ روشیل ہے۔ وفا اسے آگے کیا بتاتی جو اس نے کہا تھا، وہ بولنا نہیں چاہ رہی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ان سے کیا رشتہ تھا یہ بھی تو وہ نہیں جانتی تھی، نہیں تو وہ بتا ہی دیتی۔ یہ تو میں جانتا ہوں وفا، مجھے وہ بتاؤ جو اس نے کہا اور میں نہیں جانتا۔ سنان سمجھ چکا تھا کہ ضرور روشیل نے ہی کوئی بات کی ہے جو اس قدر گمسم ہو گئی ہے۔ کہا نہ، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا اس نے۔ آپ پلیز گاڑی اسپیڈ سے چلائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وفا کو سوچ سوچ کر سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ کیا ہوا وفا، سب ٹھیک ہے؟ سنان پچھلی بات بھولی اس کی طبیعت کی فکر میں بول پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ وفا کا جی چاہا جلدی سے گھر آئے اور وہ سنان کی نظروں سے دور ہوتی بھاگ کر کمرے میں چلی جائے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وفا؟ ایسا کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ سنان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وفا نے انکار کیا۔
ہاں مگر ایک بار چیک اپ کروانا بھی تو ضروری ہے نا. سنان میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں جانا کہیں. وفا بھی ظاہر سے ذرا تیز لہجے میں بولی تو سنان جیسے خاموش ہی ہو گیا. یہ صرف طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں تھا، بات کچھ اور بھی تھی جو وفا اسے بتانا نہیں چاہ رہی تھی، اور یہی خیال سنان کے دل میں بھی جاگا تھا. ٹھیک ہے. وہ دو حرفی جواب دیتا سپاٹ چہرہ لیے گاڑی اور بھی تیزی سے چلانے لگا، جبکہ وفا کا دل ڈوب سا گیا تھا سنان کو ایسے دیکھ کر. سوری سنان، مگر میں آپ سے کیا کہوں کہ رشیلا آپ کی گرل فرینڈ ہے، اور یہ کہ بہت جلد آپ دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور یہ سن کر مجھے بہت برا لگا کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. وفا آنسو پیتی چہرہ موڑے ونڈو کے پار دیکھنے لگی، جبکہ سنان نے سارے راستے پھر اسے ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا.